اندر دنیا ہوئے گی کہ اچانک جناب یاجوج ماجوج دا فتنہ آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے یاجوج ماجوج نے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام دی ہی نسل ہے، اور حضرت نوح دے ایک بیٹے دا نام یافس سی، یافس دی نسل وچ تو یاجوج ماجوج سن۔ انہاں دے 3 قبیلے سن، 2 قبیلے بڑے دشمن سے بڑے گندے سن، ایک قبیلہ بڑا چنگا سی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین دا گزر جدو ان علاقیاں دے وچ ہویا، جڑا ایک قبیلہ چنگا سی نا ونا سکندر ذوالقرنین اگے شکایت کی تھی یہ جڑے لوگ نے یہ سانو بڑا تنگ کر دینے پریشان کر دینے، تسی کوئی حل سوچو۔ ونا آکھیا تسی تانبا جمع کرو، آپا انہاں دی پرلی سائڈ وال دوواں پہاڑاں دے درمیان ایک دیوار کر دینے تاکہ اگے نہ آ سکن۔ ونا محنت کیتی، ملی بغت نال تانبا جمع کیتا، لوہے دے تختے لگا کر کے دیوار تعمیر کر دیتی گئی۔ حضرات ذی وقار تمام یاجوج و ماجوج پرلے پاسے رہ گئے۔ اتھوں تک ذکر قرآن پاک دی سورہ کاف وچ موجود ہے۔ ایک قبیلہ جڑا بچ گیا انہوں ترک کیا جاندا ہے۔ ترک دا معنی ہوندا ہے چھوڑ دیے گئے، یعنی جڑا قبیلہ چھوڑ دیتا گیا، چھڑ دیتا گیا، وہ ترک کہلایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت بھی وہ دیوار اس جگہ تے موجود ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہر روز یاجوج ماجوج دا سردار انہاں نوں لے کر کے آمدا دیوار کھچر دے رہندے نے، حتیٰ کہ انج لگدا ہے جویں دیوار ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دا سردار کہندا شام پہ گئی ہے، چلو چلیے باقی کل کران گے۔ جدوں واپس آندے نے اللہ نوں دوبارہ سیٹ کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ دی مرضی ہوئے گی اودوں اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق وہ سردار انہاں دا کہے گا کل انشاءاللہ پانگرا دیواں گے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو انشاءاللہ کہے گا پھر دیوار اسے حالت اندر رہے گی، بڑھے گی نہیں۔ اگلے دن آن گے تو جناب کھجر کر کے دیوار نو ختم کر دیں گے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ دنیا تے پھیل جان گے، درخت سارے کھا جان گے، پانی سارا پی جان گے، کوئی بندہ لب جائے گا انہوں بھی ختم کر دیں گے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جبل خمر جو تے شام دے علاقے دی اندر ہے، جبل خمر جو تے جناب پناہ گزیر ہو جان گے، نہ تو الگ ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارا پوری دنیا تے چکر مارن گے، ہر شے کھا جان گے، حتیٰ کہ جدو ساریاں چیزاں مک جان گیاں پھر اپنے ترکشاں چو تیر کٹ کے آسمانہ بل چلان گے۔ اللہ دی مرضی دے مطابق آسمانہ تو تیر واپس خون دے پرے ہوئے آن گے۔ وہ کہن گے اسی زمین والیاں نو بھی مکا دیتا ہے، آسمان والیاں نو بھی مکا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں نو ساتھ ملا کے دعا کرن گے اللہ انہاں کول سانو بچا لے۔ حضرت عیسیٰ تے مسلمانوں دی دعا اللہ قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک کیڑا اللہ تعالیٰ بھیجے گا، وہ کیڑا جنابہ کر کے انہاں نوں مارے گا، زخم کرے گا، سارے دے سارے یاجوج ماجوج مر جان گے۔ جدو سارے مر جان گے جبل خمر جو تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترن گے، مسلمانوں دے نال گندی بدبو تے تعفن پھیلیا ہوا ہوئے گا۔ پھر اللہ دے زور دعا کرن گے، اللہ تعالیٰ ایک بڑی تیز بارش نازل کرے گا، اور بارش اتنی تیز ہوئے گی ہر مکان ہر چیز سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ پرندے نازل کرے گا، وہ پرندے انہاں دیاں لاشاں چک کر کے لے جان گے، جتھے اللہ نو منظور اتھے لے جا کر کے سٹ دیں گے۔ زمین میتے دی ایک جناب روٹی کی طرح بالکل صاف شفاف ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہاں بارشاں تو بعد پھر جڑی فصل اگے گی نا ایڈی بابرکت ہوئے گی۔ فرمایا ایک انار ایڈا بابرکت ہوئے گا، ایک انار پورا قبیلہ کھائے گا تے رج جائے گا، ایک انار پوری جماعت نو کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں پھر اللہ رب العزت ایک ہوا بھیجن گے بڑی پیاری۔ نبی پاک نے فرمایا ریشم نالوں بھی نرم تے ہوا پیاری ہوئے گی۔ مسلمانہ دو ہوا لگ دی جائے گی، سارے مسلمانہ دیاں روحاں قبض ہو جان گیاں، تمام مسلمان دنیا تو چلے جان گے، کیونکہ جنی دیر تک اللہ دی زمین تے ایک بھی مسلمان زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تسی کہندے ہو مسلمان دی رب دے ہاں دیکھو کنی عزت ہے، اللہ والے بندے دی انی عزت ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدوں تک پوری
پوری زمین تے ایک بندہ بھی اللہ نو پکارن والا زندہ رہے گا، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ اتنا قدر اللہ تعالیٰ نو اپنے نیک بندیاں دا۔ تمام مسلمان بندے فوت کر دیتے جان گے، دنیا تو چلے جان گے، رخصت ہو جان گے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر دنیا تے صرف گندے لوگ رہ جان گے، اور گندے اتنے گندے ہون گے کہ جویں جانور برائی کر لگیاں نہیں روک دے، اللہ بھی وہ بھی برائی تو باز نہیں آن گے۔ اللہ اکبر، اللہ برائی کرن گے۔ اور ہاں چھوٹی جی گل پیچھے رہ گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا جناب عیسیٰ جتھے باقی کم کرن گے اتھے آ کے صلیب نو بھی توڑن گے، اتھے آ کر کے خنزیر دا بھی قتل کرن گے۔ خنزیر دا قتل کیوں کرن گے؟ حضرات ذی وقار، اگر کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے، کتاب یہودی دی ہوئے یا کتاب عیسائی دی ہوئے یا کتاب ہندو دی ہوئے یا کتاب سکھ دی ہوئے یا کتاب مسلمان دی ہوئے، ہر مسلک تے ہر مذہب دے اندر خنزیر دا گوشت حرام قرار دیتا گیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ خنزیر ایڈا گندا جانور ہے، اپنا پیشاب آپ پیندا ہے۔ خنزیر اتنا گندا جانور ہے، اپنا گندا آپ کھا جاندا ہے۔ خنزیر اتنا گندا جانور ہے، باقی حیوانات دا بولو برات بھی آپ کھا جاندا ہے۔ اور خنزیر سست ترین جانور ہے، اور خنزیر بے غیرت جانور ہے۔ دنیا تے کوئی جانور انجدہ نہیں جڑا اپنی مادہ دے قریب کسی دوسرے جانور نو آن دے وے۔ ہر جانور اپنی مادہ دا دفاع کردا ہے، لیکن خنزیر ایڈا بے غیرت ہے، او دیاں اکھاں دے سامنے اگر او دی مادہ تے کوئی اور جانور وارد ہو جائے وہ بالکل خاموش رہندا ہے۔ بے غیرت جانور ہے۔ اللہ اکبر، ہے کفر دی سازش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نو خنزیر کھلایا جائے، اور جڑے لوگ خنزیر دا گوشت کھاندے نے میڈیکل دی سرچ دے مطابق جڑے لوگ خنزیر دا گوشت زیادہ استعمال کردے نے وہ 450 بیماریاں وچ مبتلا ہوندے نے۔ بد ہضمی دی بیماری، جگر دی بیماری، اور جناب شریانہ دے بند ہون دی بیماری، پانج پن دی بیماری، اور سب تو بڑی بات ہے وے ایک دنیا دی سرچ ہے جس جانور دا تسی گوشت زیادہ کھاندے ہوگے اس جانور دیاں اثرات تواڈے بدن وچ آ جان گے۔ جڑے لوگ خنزیر دا گوشت زیادہ کھاندے نے انہاں دے نزدیک ماں بیٹی بہو بیٹی دی عزت دی کوئی پرواہ نہیں، وہ بے غیرت جو جاندے نے جویں خنزیر بے غیرت ہے۔ تا میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت عیسیٰ آن کے خنزیر دا بھی قتل کر دیتا جائے گا، صلیب نو بھی توڑ دیتا جائے گا۔ آخر بات مختصر، اللہ یاجوج و ماجوج بھی ختم ہو گئے، مسلمان بھی دنیا تو چلے گئے۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر دنیا تے گندے لوگ رہ جان گے، سر عام زنا کرن گے، اعلانیاں بازاراں چ کھلو کے زنا کرن گے۔ یہ گندے لوگاں تے اللہ قیامت قائم کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اچانک سورج مغرب دی طرف طلوع ہوئے گا، سورج مغرب دی طرف طلوع ہوئے گا۔ ایک قیامت دی آخری نشانی ہے۔ فرمایا سورج مغرب دی طرف طلوع ہوئے گا، تے جدن مغرب دی طرف سورج طلوع ہوئے گا ادھنی توبہ دا دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ اس تو پہلے پہلے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، جڑا توبہ کر لے گا قبول کر لی جائے گی، لیکن جدن سورج مغرب تو طلوع ہوئے گا ادھن توبہ دا دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے سورج چڑھے گا چاش دا وقت ہو جائے گا، چاش دے وقت زمین جو ایک دابت الارض نکلے گا، ایک جانور نکلے گا، وہ جانور بندیاں دی طرح گلاں کرے گا۔ جدو اللہ دی زمین تے کوئی اللہ دا نام لین والا نہیں رہ جائے گا پھر وہ جانور لوکاں تے نشانات لگائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے بس پھر اس تو بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم وقال تعالى اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار طلت واذا الوحوش حشرت
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَقَالَ تَعَالَى اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ وآخر دعوانا